بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد نعیم زراعت آفیسر سمندری آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ویڈیو کلپ میں میں آپ کو جو بھنڈی ہے اس کی ہم بھرپور پیداوار کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ بہت سارے کاشتکاروں نے جو بھنڈی ہے وہ کہہ لیں کہ ٹنن میں بھی کاشت کی ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی مارچ میں بھی بھنڈی لوگ کاشت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب گندم کی برداشت مکمل کریں گے تو پھر بھی کچھ کاشتکار جو ہیں وہ بھنڈی کاشت کریں گے۔ تو اس کے لیے جو فرٹیلائزر کی ضرورت ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ 1 بیگ یوریا کا، 1.25 بیگ ڈی اے پی، اور اسی طرح 1.25 بیگ پوٹاش۔ اور اگر زمین آپ کی کمزور ہے تو اس حوالے سے یہ جو مقدار ہے، اسی طرح 1 بیگ یوریا، 1.5 سے 2 بیگ ڈی اے پی اور 1.5 سے 2 بیگ پوٹاش۔ اور اسی طرح جو ڈی اے پی ہے اس کی متبادل کھادیں ہیں، نائٹروفاس ہے، سنگل سپر فاسفیٹ ہے، اسی طرح پوٹاش ہے، ایس او پی کی شکل میں آتی ہے یا ایم او پی کی شکل میں آتی ہے۔ تو ایس او پی میں 50% ہے پوٹاش اور ایم او پی میں 60% پوٹاش ہے۔ تو یہ آپ ان میں سے کوئی بھی کھاد زمین کی نوعیت کے حوالے سے ان کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور ایسے کاشتکار جنہوں نے بھنڈی کاشت کی ہوئی ہے انہوں نے جو کھاد ڈال دی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ اگر تو آپ نے بھنڈی تقریباً 3-3.5 فٹ چوڑائی کا بیڈ بنا کے اس کی دونوں سائڈ پر بھنڈی کاشت کی ہوئی ہے، تو آپ اسی لائن میں 6 انچ کے فاصلے پہ ایک بیج اسی بیڈ پہ دوبارہ کاشت کر سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیج جو ہے وہ کنارے پہ کاشت کیا ہوا ہے، پھر 6 انچ چھوڑ کے ایک بیج دوبارہ لگا دیا ہے۔ اس طرح آپ کو ایک بیڈ پہ ایک لائن میں 4 پودے یا 4 سیاڑ آپ کو مل جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ بھنڈی کی ڈبل پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے 2 سال بلوال میں بھی کام کرتا رہا ہوں، تو وہاں سے کاشتکار کی مجھے کال آئی کہ بھنڈی کی جو کہہ لیں کہ پودے بہت صحت مند ہیں لیکن اس پہ جو ہے نا وہ پھل نہیں آ رہا۔ تو میں نے اس کو میگنیشیم سلفیٹ جو ہے وہ ½ کلو گرام، بورک ایسڈ 100 گرام، اور اسی طرح نائٹروفاس 1 کلو گرام، یوریا ½ کلو گرام، اور کلمی چھورا جو کہ پوٹاشیم نائٹریٹ ہے وہ بھی ½ کلو گرام، یہ 5 چیزوں کا میں نے اسے سپرے کروایا، تو انشاءاللہ جو اس کے بہترین اس کو نتائج ملے ہیں۔ اور یہ اگر آپ 15 دن کے وقفے سے اس کو سپرے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو بھنڈی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک سپرے میں میگنیشیم سلفیٹ استعمال کرتے ہیں اور اگلی دفعہ آپ میگنیشیم سلفیٹ کو نکال کے زنک سلفیٹ 500 گرام اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے حیران کن رزلٹس ملیں گے۔ اور میں آپ کو کافی کاشتکاروں کے نیچے نمبر بھی دے رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے نتائج کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اسی طرح اگر سپرے کریں گے تو انشاءاللہ بہترین رزلٹس آئیں گے۔ اس طرح جو میگنیشیم سلفیٹ اور بورک ایسڈ ہے وہ آپ جانوروں کے میڈیکل سٹور سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نائٹروفاس عام کھاد ہے اور یوریا بھی عام کھاد ہے، اور کلمی چھورا جو پوٹاشیم نائٹریٹ ہے وہ آپ کسی بھی پنسار کی دکان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ حل کرنا ہے، اور حل کرنے کے بعد اس کو اکٹھا کر دینا، اور جو محلول آئے آپ اس کو 5 ٹینکی پہ تقسیم کر کے سپرے کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹس ہیں۔ اور اسی طرح اگر جس طرح بھنڈی پہ تیلا ہے، سفید مکھی ہے یا اپنا چست تیلا ہے، وہ حملہ ہوتا ہے، آپ نے کوئی بھی پیسٹیسائڈ سپرے کرنی ہے تو اس میں اگر آپ یہ بھی چیزیں مکس کر لیں گے تو ایک تو بھنڈی کی نشوونما بہترین ہو جائے گی، اور دوسرا وہ کیڑا بھی بہترین طریقے سے کنٹرول ہو جائے گا۔ کیونکہ بھنڈی اسے ہم کہتے ہیں انڈیٹرمینیٹ کراپ، یعنی کہ اس نے اپنا پتے بھی بناتی جاتی ہے، پھول بھی لگتے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ بڑھتی جاتی ہے اور اس پہ پھول بھی آتے ہیں اور بھنڈی لگتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب اس کا قد 6 فٹ کے قریب ہو جائے نا تو آپ اس کو 1 فٹ کی ہائٹ سے اس کو کاٹ دیں، اور یہ دوبارہ پھر اسی طرح پھوٹ کرے گی، پھر 1.5-2 ماہ یہ چل جائے گی، اور اس طریقے سے آپ بھنڈی کی بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔